عزیز دوستو، میری جانب سے آپ سب کو بہت بہت آداب اور سلام۔ آج کا ہمارا موضوع دجال کے بارے میں ہے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دجال کی حقیقت کیا ہے مسلمانوں کی نظر میں اور مسیحیت کے عقیدے کے مطابق، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جماعت احمدیہ کے جو بانی ہیں، جو روح رواں پیشوا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ دجال جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا مطلب ہے جھوٹ یا دھوکہ دینا، فریبی، فراڈیا۔ اردو میں بھی اس کے لیے ایسے لفظ آتے ہیں، مثلا دجل فریبی، دجل فریب، دجل یعنی جھوٹ، فریب یعنی دھوکہ، چیٹنگ۔ صحیح بخاری کتاب دجال کا بیان حدیث نمبر 7124 ہے، یعنی 7124۔ انس بن مالک نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دجال مدینے کے کنارے پر ہوگا اور کافر و منافق اس کی طرف چل نکلیں گے، کیونکہ مدینہ کانپ اٹھے گا، زلزلہ جیسا آ جائے گا، لرز اٹھے گا۔ مرزا غلام احمد کا بیان ہے، آپ اس کا بیان سنیے دجال کے بارے میں۔ باقی جو ہے مسلمانوں کا جو تفسیر ہیں یا احادیث ہیں وہ میں بعد میں پیش کروں گا، اور مسیحیوں کی بھی جو مذہب کی جو ان کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 202، ازالہ اوہام۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب میں مسیح ابن مریم کو اور دجال مسیح کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسیح ابن مریم اور دجال مسیح کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی دونوں اللہ والے ہیں، یعنی دونوں نیک بندے ہیں، لیکن حقیقت اس طرح نہیں۔ مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جو وحی کشف یا خواب کے ذریعے کسی نبی کو ہووے، اس کی تعبیر غلط بھی تو ہو سکتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان کا ایک خواب ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کھجوروں والی جگہ کی طرف، یعنی کھجوروں والی شہر کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ یمامہ یا حجر ہوگا، لیکن وہ تو مدینہ نکلا، مدینہ کا شہر نکلا۔ یعنی انبیاء سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا لکھنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دجال کو عبدالعزیٰ ابن قطن کی شکل میں دیکھتا ہوں، جبکہ حضور کے صحابہ کرام اور خود حضرت عمر جو ہے انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ ابن سیاد یہی دجال ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث جو ہیں وہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضور ہمیشہ اسی خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے ہمراہی ابن سیاد مکے کا سفر کیا۔ دوران سفر ابن سیاد نے مجھ سے کہا کہ صحابہ کرام کی ان باتوں سے مجھے کافی کوفت پہنچتی ہے، کافی ایذا ملتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال موعود میں ہی ہوں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ دجال لاولد ہوگا، جبکہ میں تو صاحب اولاد ہوں، اور میں مسلمان ہوں۔ دجال کافر ہوگا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ اور دجال جو ہے اس کا دخول کعبہ اور مدینے میں نہیں ہو سکے گا، وہ کعبہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور کعبہ جا رہا ہوں۔ نیز مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں کہ ابن سیاد سے کبھی بھی کوئی مافوق الفطرت ایسا کام نہیں ہوا جس کو آپ یا موعظہ کہیں یا کوئی عجیب کام کہیں، مثلاً بہشت، دوزخ، بارش کا برسانا، مردوں کا زندہ کرنا، خزانوں کا چلنا، اور پھر خاص طور پر 70 با گدھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی 70 با گدھے سے مثال ٹرین لیتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ٹرینیں چلتی تھی نا، انگریزوں نے جو ٹرینیں بنائی تھیں وہ پرانی ٹرینیں تھیں جو کوئلے سے چلتی تھیں۔ کوئلہ اس میں ڈال کے اور پھر اس سے آگ نکلتی تھی، وہ پھر انجن جو ہے نا اس سے چلتے تھے۔ اس طرح کی ٹرینیں آج کل کی طرح نہیں تھیں، یا تیل کی یا بجلی کی۔ اس زمانے میں تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ یہی جو ہے نا 70 با گدھا، یہی ہے ٹرین جو ہے، جو ایک
انڈیا کے ایک شہر سے جاتی ہو اور پتہ نہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہے۔ اچھا، تو مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم اپنی حدیثیں درست کرا لیں، کیونکہ یہ احادیث متعارض اور متناقض ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابن سیاد ابتدائی ایام میں دجال ہو، بعد میں مسلمان ہو گیا ہو۔ ابن سیاد کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1354 ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں ہے، حدیث نمبر 1354۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریر نہیں ہے، یہ میں ابھی بخاری کی وہ دے رہا ہوں، حدیث نمبر 1354 آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر اور دوسرے صحاب کی میت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے۔ آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے ابن سیاد پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو اس کو پتہ چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول کی طرف دیکھ کر بولا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر حضور نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آیا۔ پھر حضور نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو معاملہ گڑمڑ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابن سیاد کو کہا کہ اچھا، میں دل میں ایک بات تصور کرتا ہوں، تم بتانا کہ وہ کون سی بات ہوگی۔ آپ نے اس وقت سورہ دخان کی آیت کا تصور کیا تھا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ اس کا ترجمہ یہ سورہ دخان کی آیت ہے، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ ہے۔ حضور نے اسے کہا کہ چل، تو اپنی بساط سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بخاری کی حدیث کتاب الجنائز حدیث نمبر 1355 میں پھر ہے، اس سے پھر آگے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابن کعب کے ہمراہ ان کھجوروں کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے، آپ ان سے غفلت میں کچھ باتیں سن لیں۔ ابن سیاد ایک چادر اوڑھ کر پڑا تھا، کچھ گن یا پھن کر رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دوری سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع ابن سیاد کو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کے درختوں میں چھپ کر جا رہے تھے۔ ابن سیاد کی ماں نے کہا کہ دیکھو، محمد آن پہنچے۔ یہ سن کر ابن سیاد اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش اس کی ماں اسے نہ بتاتی تو وہ اپنا راز اگل دیتا۔ شعیب نے اپنی روایت میں زمزمہ، فرفسہ اور عقیل نے رمرمہ نقل کیا ہے اور معمر نے رمزہ کہا ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو میں بناتا ہوں دوستو، پھر دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔